اہم خبر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں مستقبل کی حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ تمام قائدین کا ممکنہ صورتحال میں متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق۔ اجلاس کو آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شرکت کی۔ ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، اے این پی، باپ، بی این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے شرکت کی گئی۔ مسلم لیگ نون اور نائب صدر مریم نواز شریف اور پارٹی کے دیگر قائدین کی جانب سے بھی اجلاس میں شرکت کی گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں مستقبل کی حکمت عملی طے کی گئی۔ تمام قائدین کا ممکنہ صورتحال میں متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق۔ اجلاس کو آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، اے این پی، باپ، بی این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف اور پارٹی کے دیگر قائدین بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، سر جوڑ لیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومتی اتحاد کی جانب سے اور پی ڈی ایم کے بڑوں کی جانب سے حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے متعلق آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں مستقبل کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ تمام قائدین کا ممکنہ صورتحال میں متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق۔ اجلاس کو آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس اجلاس میں شرکت کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، اے این پی، باپ، بی این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے بھی شرکت کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور پارٹی کے دیگر قائدین بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے بڑوں نے اب سر جوڑ لیے ہیں اور حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کا اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ اس کے متعلق آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں مستقبل کی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ تمام قائدین کا ممکنہ صورتحال میں متفقہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اجلاس کو آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی سے متعلق بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے شرکت کی گئی اور ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، اے این پی، باپ، بی این پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے شرکت کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف اور پارٹی کے دیگر قائدین بھی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ اسی متعلق مزید بات کریں گے۔ اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضی ڈار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضی ڈار صاحب، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ حکومتی اتحاد اور پی ڈی ایم کے بڑے بیٹھ گئے ہیں سر جوڑ کر اور حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کے قائدین کی جانب سے فل کورٹ کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اب جب سپریم کورٹ کی جانب سے ہی منع کر دیا گیا تو پھر کیسے اس کے اوپر اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ بات ہے جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اسی اتحاد نے اس کے اوپر بڑا جو ہے وہ خوشی اطمینان کا اظہار کیا اور اپنے جلسے جلوسوں کے اندر اس کا ذکر کیا اور اس کو کوٹ کیا فیصلے کو، اور اس کا خلاصہ انہوں نے یہ پیش کیا
کہ آئین جو ہے, جو قانون ہے, جو عدلیہ ہے, جو ہماری جوڈیشری ہے, وہی بہتر فیصلے کرے گی سب کے لیے. اس کا فیصلہ, اس کی رائے مقدم ہے, اور ہم خوش ہیں کیونکہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کی ریکویسٹ کو, جو ان کے نزدیک انڈیو تھی, اس کو انٹرٹین نہیں کیا, اس کو ریجیکٹ کیا. اور 9-10 دن کے بعد, یعنی آج, اور ویسے دو دن سے جس قسم کی محاذ آرائی انہوں نے عدلیہ کے خلاف شروع کر رکھی ہے, مجھے پہلے تو یہ کوئی بتائے کہ بھائی اتنے دنوں میں ہوا کیا. ہمیں سمجھ آتی ہے بھائی ایک چیز ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف بڑی واضح برتری کے ساتھ سامنے آئی, اور سب کے ایوری ون, سب کے جو ہے وہ غلط کیلکولیشن ثابت ہو گئی. اچھا, پھر تب تک بھی معاملہ کنٹرول میں رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہوا یہ کہ سی ایم شپ کے اوپر گنتی جب ہوئی تو اس گنتی پہ مسئلہ شروع ہو گیا. اب وہ مسئلہ شروع ہوا تو انہوں نے اس وقت وہاں پہ مزاری صاحب سے رولنگ کرا دی. مزاری صاحب نے جو رولنگ کی وہ متنازع کنسیڈر ہو گئی. یہ چلے گئے سپریم کورٹ. اب یہ سپریم کورٹ گئے ہیں تو بھائی ابھی سپریم کورٹ میں کیس کی سنوائی ہو رہی ہے, ابھی بھی آپ جانتے ہیں, آپ نے بھی خبر دی ہے, ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو انہوں نے اس سپریم کورٹ کے جانے سے پہلے ہی یا انسٹنٹلی فوری بات انہوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی, ججز کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیے, یہ فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے نا, یہ آنا شروع ہے ابھی دوپہر سے. آج دوپہر سے شروع ہے یہ مطالبہ, 1 بجے 12 بجے کے بعد سے, کہ فل کورٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو آپ نے مطالبہ ابھی رکھا ہے نا, وہ بنے نہ بنے, وہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے. اس ملک کے اندر 5 ججز نے ایک وزیر اعظم کو نکال دیا, تو بھائی یہاں پہ 3 ججز اگر بیٹھے ہیں یا 5 بھی بیٹھ جائیں تو وہ کیا آئین کی تشریح نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے اس سے پہلے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ ججز کی ایسی کی تیسی. آپ نے الفاظ کیا استعمال کیے مجھے بتائیں. آپ نے جو پریس ٹاک کی سارے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے, اس کے اندر الفاظ کا یہ چناؤ کیا گیا کہ جس طرح میچ فکس کیا جاتا ہے اس طرح بینچ فکس کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ بینچ فکس کرنا جیسے ریمارکس, آپ کو کیا لگتا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتے؟ یا یہ عدلیہ کے لیے کوئی بڑے پریزنگ ورڈز ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں؟ اور جس قسم کے باقی ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے آ کے جو زبان استعمال کی ہے, آپ کے خیال سے وہ عدلیہ کو پریشرائز کرنا یا عدلیہ کے اوپر انڈیو پریشر ڈال فیصلہ دے تو آپ بڑے خوش ہیں, اور 9 دن کے بعد ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا تو آپ اس کے اوپر چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ یہاں تو پہلے غلط تھے یا آپ ابھی غلط ہیں, کیونکہ ججز بھی وہی ہیں, کیونکہ عدلیہ بھی وہی ہے, اور کیونکہ پلیٹ فارم بھی وہی ہے. تو پھر آپ نے غلط کیا نا, یا تو آپ نے پہلے غلط کیا یا آپ نے اب غلط کیا. تو آپ پہلے اس غلطی کو تسلیم کریں کہ بھائی آپ نے کہاں پہ غلط کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ آپ ہی ٹھیک ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم والے سر جوڑ کے بیٹھ گئے نا بھائی, یہ ان کا راگ سنتے ہوئے نا میرا خیال ہے آپ کو مجھے کوئی 1.5 سال تو ہونے والا جائے جی. اور یہ جو راگ آپ رہے ہیں نا, اس میں پہلے منجن یہ بیچ رہے تھے کہ عوام کو ریلیف دلائیں گے اور اس ملک کو بچائیں گے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے مشکل فیصلوں کی ایک نئی ٹرم ایجاد کی, اور انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جو مشکل فیصلے ہیں نا وہی اصل کام ہے, جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ ایک جھوٹی ٹرم تھی, ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح. ملک آج بھی مشکل حالات میں ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے, جبکہ یہ لوگ آگ بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ جی سی ایم کون ہوگا. اب اس سے پہلے انہوں نے سر جوڑا کہ وزارتیں کس کس کو دینی ہے. تو یہ سر جوڑ کے صرف بیٹھے رہتے ہیں, اور کبھی یہ سر علیحدہ کر لیتے ہیں, کبھی یہ سر جوڑ لیتے ہیں, لیکن یہ بیٹھے رہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. جب ان کو بیٹھنے پہ آپ اعتراض کرتے ہیں نا, کبھی آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں, آپ جائیں یہاں سے, آپ کی باری پوری ہوگی, اب آپ نہیں چاہتی, تو یہ نا رونا ڈال دیتے ہیں. تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھائی یہ ہمارے اوپر کئی دہائیوں سے, کئی نسلوں سے بیٹھے ہیں. ان کے نانا جی نے نعرہ لگایا کہ روٹی کپڑا اور مکان, اور آج ان کا گرینڈ سن آ کے کیا کہہ رہا ہے, روٹی کپڑا اور مکان. بھائی یہاں تو نانا غلط تھے یا پھر تم غلط ہو, کسی ایک نے تو غلطی کی ہے نا. تو اگر غلطی نہیں کی, نانا بھی ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو, تو 3 دہائیوں سے تو تم رول کرتے آئے ہو نا. تو 3 دہائیوں سے رول کرتے ہیں, یا 3 نسلوں سے چلو رول کرتے آئے ہو, تو یہ بتاؤ کہ تم نے رول کیا کیا. کبھی آپ کسی جو ہے وہ چیز کو بہانہ بناتے ہیں, کبھی کسی چیز کو آپ ریزن جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ کے پاس ریزن بھی ہیں اور عوام کے پاس صرف آپ ہی کی شکلیں دیکھنی باقی رہ گئی ہیں. مطلب آپ سوال کرتے ہیں نا جب ان سے, تو پھر ان کو لگتا ہے برا, اور وہ آپ کو پھر اپنی ایک منظم جو ان کے نزدیک ایک منظم کیمپین ہے, اس کے ذریعے پھر آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں, اس کے ذریعے آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو
یہ ساری چیزیں نا سب کی سب یہ پرانی ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں کنونشنل اسٹریٹجی. تو کنونشنل اسٹریٹجی فلاپ ہے. نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جن ممالک نے اور جن ممالک کی پولیٹیکل پارٹیز نے آرگینک ٹرینڈ کو سمجھا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا وہ آن گراؤنڈ ہو, وہ اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنا کے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کامیاب رہتے ہیں. اور جو نہیں کرتے ان کا حال یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے نا, اس ہونے میں آپ صرف یہ دیکھیں بھائی, دو چیزیں میں آپ کو کہوں گا. ایک چیز تو یہ کہ ایک طرف 13 جماعتیں ہیں, 13, دوسری طرف ایک جماعت ہے 1. دوسری چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو نتیجہ 17 تاریخ کو آیا ہے نا, جس میں 49.5% ایز پر فیفن اینڈ ایز پر الیکشن کمیشن نتائج کا ٹرن آؤٹ آیا, کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اتنا ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن میں نہیں آتا, جس میں 40 تک جائے تو بڑا اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور ضمنی کے اندر یا بائی الیکشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے 20, 22, 25 چلے لگا لیں. وہاں پہ 50% میں نے آپ کو بتایا ہے. تو کسی میں ہائی ایتھیکل مورل ویلیوز گراؤنڈ ہونا تو ویسے ہی سرنڈر کر جائیں. وہ کہے بھائی جان ہم 13 ہار مانگ کے آپ آئے بیٹھے ہیں, آ کے جو آپ نے کرنا کر لیں, اور یہ زیادہ سیانے ہو نا تو یہ ان کو بیٹھنے دیں, اس ٹائم پہ پیچھے ہٹ جائیں جو مہنگائی کا حال ہوا ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کے لیے بھی زیادہ فیوریبل یہی ہے کہ انہی کو کرنے دیں. تو لیکن وہ ظاہر ہے چونکہ انا کا مسئلہ بہت سارے لوگوں کی, اور چونکہ انا کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کرسی پہ بیٹھنا بھی ایک مسئلہ ہے, تو صرف یہ اس چیز کی جنگ ہے. ورنہ ایتھیکلی مورلی اسٹیٹسٹیکلی جو ہے وہ یہ 13 جماعتیں ہار چکی ہیں. یہ جو میچ ڈلا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, جس کے اوپر کل اب دوبارہ کیس سنا جا رہا ہے, اس میں جس نے کم ووٹ لیے نا وہ سی ایم بیٹھا ہوا ہے, جس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں اسی کے اوپر میچ ڈلا ہوا, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. اور یہ میں نے نہیں, آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یار حیرانگی ہے کہ جس نے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ باہر ہے, اور جس نے کم ووٹ لیے ہیں وہ سی ایم ہے. اسی کی تشریح کے لیے بیٹھے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ تشریح کریں تو آپ 17 رکنی بینچ سے کرائیں, یعنی کہ 17 ججز ہیں, وہ کہتے ہیں فل جج بیٹھیں گے, فل کورٹ بیٹھے گا. بھائی فل کورٹ کیوں بیٹھے گا جب 5 ججز بیٹھے اور انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا. 3-2 سے غالباً ڈسیزن آیا تھا وہ, تو وہ وزیر اعظم کو ہٹا دیں تو وہ ٹھیک ہے. اور آپ کہیں کہ جی 3 جج بیٹھ کے آئین کی 63A کی شق B کی تشریح نہیں کر سکتے. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نے فل کورٹ بنانا ہے, یہ بات میں صبح سے سیکھ رہا ہوں, تو بھائی اس کے لیے ٹائم لگے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم 17 ججز کو اکٹھا کرنا, اور اس کے بعد آپ نے ایک آئین کے آرٹیکل کی تشریح کرنا از ناٹ پریکٹیکل اپروچ نا. آج جج صاحب نے بھی کہہ دیا بھائی وہ ستمبر میں جا کے باری آئے گی, تو اتنی دیر آپ کو بٹھائے رکھیں یہاں پہ. پھر یہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں بٹھائے رکھیں بھائی آپ کو یہاں پہ, جب 3 ججز تشریح کر رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہیں اس کے اندر, بھائی آپ ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. آپ میچ فکسنگ کو ریلیٹ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. تو یہ تو بھائی کھلم کھلا جو ہے وہ مطلب کیا کہنا چاہیے, للکارنا ہے ہر انسٹیٹیوشن کو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی یہ آن ریکارڈ ہے, یاد رکھیے گا, یہ آن ایئر جا رہی ہے بات. یہ ابھی نا پریشرائز کر رہے ہیں عدلیہ کو, لیکن یہ عدلیہ کے ذریعے یا اس کو کارڈ کو یوز کرتے ہوئے یہ نیوٹرل کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بہانہ مل جائے کہ ہم دوبارہ اسی اسٹریٹجی پہ چلے جائیں جو بیفور دس تھی. اب ہم ان کو سیکنڈ راؤنڈ کے اندر ان کو سامنے لائیں گے. آپ دیکھیں تو صحیح, یہ 2-4 دن کے اندر آپ دیکھیے, بلکہ یہ بھی میں آپ کو زیادہ کہہ رہا ہوں, کل دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو کل سے ان کی توپوں کا رخ اس طرف ہے. تو بھائی میرے, ان کے پاس نا صرف ایک چیز کا فقدان تھا ان 3 مہینوں میں, ایک چیز کا فقدان تھا, وہ تھا کہ ان کے پاس نیریٹو نہیں تھا. ان کے پاس نیریٹو نہیں تھا. بہت شکریہ اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے.